السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر کیا۔ جب اللہ کا ارادہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ہوا، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ زمین سے ہر قسم کی یعنی لال، سفید اور کالی مٹی صرف ایک مٹھی لائیں۔ اسرائیل ایک مٹھی رنگ برنگی مٹی زمین پر سے جمع کر کے اٹھا لائے اور اللہ کے حکم کے مطابق طائف اور مکہ کے درمیان میں رکھ دی۔ اللہ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش کی اور اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا۔ 40 برس تک وہ پتلا بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اقبال کا ستارہ روشن ہو اور ان کی اولاد کا رتبہ و درجہ پوری کائنات کی مخلوق پر ظاہر ہو، تو اس نے روح پاک کو حکم کیا کہ آدم کے پتلے میں داخل ہو۔ اس وقت نرم و نازک روح نے مٹی کے پتلے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ پروردگار نے روح کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو۔ جب روح آدم کے جسم میں سر کی طرف سے داخل ہوئی تو حکم الہی سے جسم کے جس حصے میں وہ پہنچتی تھی، جسم جو ٹھیکرے کی طرح تھا، گوشت پوست میں بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا، اٹھتے ہی وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، بولے الحمدللہ، تو اس کریم رحیم ذات نے اپنی رحمت سے فرمایا یا رحمک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی یہی رحمت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے جنت سے ایک سجا سجایا جوڑا لایا، انہیں پہنایا اور عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپس میں کہتے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر کے خلیفہ بنایا تو وہ ہم سے زیادہ اس کے نزدیک قریب و پیارا نہ ہوگا، اسی لیے کہ ہم اللہ کے دربار میں دن رات رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خلیفہ سے کہیں زیادہ علم ہے، اس لیے ہم اس سے بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کو تو آدم علیہ السلام کو برتری دینی تھی۔ اس نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیے اور حکم ہوا کہ فرشتوں کو خبر دو کہ اگر وہ سچے ہیں تو چیزوں کے نام بتائیں۔ فرشتے جواب میں کچھ نہ بتا سکے۔ اپنی غلطی مان کر بولے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو تیرا ہی دیا ہوا اور سکھایا علم ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، تم چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے کیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ عزت و بزرگی بخشی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو جو آدم کے چاروں طرف لائنوں میں ادب کے ساتھ کھڑے تھے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم پا کر تمام فرشتوں نے بلا کچھ کہے سنے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت جو اس پر بولا، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ڈال دی۔ حضرت آدم جنت میں رہنے لگے۔ پھر ان کا جی چاہا کہ کوئی ان کا ساتھی ہو جو ساتھ رہے۔ ان پر خواب کی سی حالت پیدا ہو گئی۔ اسی بیچ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم جاگے تو دیکھا کہ ایک پاک صاف عورت ان کے پاس بیٹھی ہے۔ انہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے جسم کا حصہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ کہا
کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اتنی خوبصورت تھیں کہ پوری دنیا میں جتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں سے 90 حصے حضرت حوا کو ملا اور 10 حصے پوری دنیا کی عورتوں کو ملا۔ حضرت حوا کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ نے عرش اٹھانے والوں اور آسمان کے واسیوں کے سامنے ان دونوں کا نکاح کیا اور حکم ہوا کہ اے آدم و حوا، تم دونوں اس جنت میں رہو اور جنت کے تمام میوے کھاؤ۔ ہاں، یہ ایک گیہوں کا پودا ہے جس کے پاس مت جانا، نہ اس میں سے کچھ کھانا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، اس پر لعنت بھیجی گئی، وہ فرشتوں سے نکال دیا گیا تو اس کے دل میں حضرت آدم کے لیے خلافت جلن پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ وہ اسی چکر میں رہنے لگا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہو کر وہ وہاں سے آدم کو نکالوا دے۔ پہلے تو مور سے اس نے دوستی کی اور کہا کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، ہم تم دونوں پہلے ساتھ بھی رہا کرتے تھے۔ میری تجھ سے درخواست ہے کہ تو مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر جنت میں پہنچا دے، میں اپنے دشمن سے بدلہ لے لوں۔ مور نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو یہ بات سانپ سے کہے۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا، اس پر اپنا جادو چلایا، سانپ اس کے جھانسے میں آ گیا، اس کو منہ میں لے کر جنت میں پہنچا، اس طرح کہ جنت کی نگرانی والے کو ذرا بھی بھنک نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ اصل میں انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے کہ تم اس جنت سے نکالے جاؤ گے اور جنت کی نعمتیں تم میں سے سب لے لی جائیں گی اور زندگی کے مزے کے ساتھ ہی موت کے درد کو بھوگو گے۔ ان دونوں نے اس بات کے سننے سے بہت غم کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو تم کو ایک پودا بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ پودا کون سا ہے؟ شیطان نے کہا، وہی پیڑ ہے کہ جس کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم نے اسے مانا نہیں۔ شیطان نے بار بار قسم کھائی کہ میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، تم میری بات مانو۔ تو بھی حضرت آدم نے اس کی بات مان کر نہ دی۔ آخر کار وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان حضرت حوا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے دل میں شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دے دی کہ اس کی بات صحیح ہے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو جنت کا خدمت کرنے والا ہے اور وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، تو اس کی بات نہ ماننے کا کوئی تک نہیں۔ اب تو میں پہلے اس پودے کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میرے لیے خدا سے معافی مانگنا، نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھا پائیں۔ آج کا ویڈیو بس یہیں کے لیے۔ اگر آپ کو اس سے بھی آگے جاننا ہے یا اس سے بھی زیادہ نبیوں کے قصے جاننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔